تشکیل ہونے والی تھی۔ وہ سردار کاہن اور فقیر تدبیر کر رہے تھے کہ یسوع کو کیوں پتھرے سے پکڑ کر قتل کریں، مگر کہتے تھے کہ عید کے دن نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں فساد برپا ہو۔ اور جب وہ بیت عنیہ میں شمعون خوری کے گھر میں تھا اور کھانا کھانے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عورت سنگ مرمر کی ترکان میں جٹا مسیح کا پیش پہا کھانے سے چڑھائی اور ترکان کو توڑ کر اس کے سر پر ڈالا، مگر بعد اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے کہ یہ عطر کیوں ضائع کیا گیا، کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک سکتا اور غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ تب یسوع نے کہا، اسے چھوڑ دو، اسے کیوں ٹھیک کرتے ہیں؟ اس نے مجھ سے بھلائی کا کام کیا ہے، کیونکہ غریب تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، تم جب چاہو ان سے نیکی کر سکتے ہو، مگر میں تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا۔ اس نے پہلے ہی سے میرے بدن کو دفن کے لیے عطر ملا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا ہے اس کی یادگاری کے لیے بیان کیا جائے گا۔ اور یہودا اسکریوتی جو 12 شاگردوں میں سے تھا، سردار کمر کے پاس گیا تاکہ اسے ان کے حوالے کر دے۔ وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس کو نقدی دینے کا اقرار کیا۔ تب وہ اسے پکڑانے کا مناسب موقع ڈھونڈنے لگا۔ اور عید فطر کے پہلے دن جب فصح ذبح کیا جاتا تھا، یسوع کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر کے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ بس اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا، شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا کڑا اٹھائے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے کہ میرے لیے وہ جگہ کرنا کہاں ہے جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں۔ وہ ایک بڑا بالا خانہ آراستہ تیار کردہ تمہیں دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرو۔ تب شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 کے ساتھ آیا، اور جب وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا۔ تب وہ غمگین ہونے لگے اور باری باری سے کہنے لگے، کیا میں ہوں؟ اس نے ان سے کہا، ان 12 میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طلاق میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، مگر اس آدمی پر افسوس جو ابن انسان کو پکڑواتا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ آدمی پیدا ہی نہ ہوتا۔ اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور انہیں دی اور کہا، جو یہ میرا بدن ہے۔ اور پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دیا، اور ان سب نے اس میں سے کیا، اور اس نے ان سے کہا، یہ نئے عہد کا میرا وہ خون ہے کہ بہتوں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تاکہ شیرے میں سے پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ میں اسے خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تب وہ ہم گا کر کوئے زیتون کو گئے اور یسوع نے ان سے کہا، تم سب آج کی رات میرے اس سبب سے ٹوٹ کر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں کلندہ ہو جائیں گی، مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے جلیل کو جاؤں گا۔ تب پترس نے ان سے کہا، اگرچہ سب تیری سب سے دھو کر کھائیں مگر میں نہیں کھاؤں گا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی رات مڑ کے دوبارہ بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پترس نے اور بھی زور سے کہا،
अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार ना करूँगा। और सबने ऐसा ही कहा। फिर वो एक मुकाम में आए जिसका नाम जगसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक कि मैं दुआ करूँ। और पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर दहशतज़दा और रंजीदा होने लगा, और उसने उनसे कहा, मेरी जान बहुत बहुत गंभीर है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरा और दुआ की, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए। और कहा, अबा ए बाप, सब कुछ तुझसे मुमकिन है, उस प्यारे को मुझसे हटा दे, ताहम न जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोते पाया। फिर पतरस ने कहा, ऐ शमौन, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी जाग ना सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर चला गया और वही कहकर दुआ की, और वापस आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और वो नहीं जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। और फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस घड़ियाँ पहुँची है। देखो इब्ने इंसान गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाएगा। उठो चले, देखो मुझे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा इस्करियोती पहुंचा। वो 12 शागिर्दों में से एक था। सरदार कायदों, फौजियों और बुजुर्गों की तरफ से एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए हुए उसके साथ था। और पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया कि जिसको मैं छूऊं वही है, उसे पकड़ लेना और हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिर फौरन उसके पास गया और कहा, और मुकर्रर छूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, और 5 खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार कायम के गुलाम पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने हताशा की उनसे कहा, तुम तलवारें और लाठियाँ लिए मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले। मैं तो हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये नविश्तों के पूरा होने के लिए है। इस पर सब उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक नौजवान जो बदन पर पतकानी चादर ओढ़े था उसके पीछे पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब वो यीशु को काहिन आज़म के पास ले गए। सब सरदार काहिन, फकीर और बुजुर्ग उसके हाथ जमा हुए, मगर पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिन आज़म के सहन के अंदर तक गया और हाकिमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार काहिन वहाँ तमाम आलिया समेत यीशु के खिलाफ गवाही तलाश करने लगे ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाई, क्योंकि अफसरों ने उस पर झूठी गवाही तो दी, मगर उनकी गवाहियाँ मुतफिक ना थी। फिर बाज ने उठकर झूठी गवाही देकर कहा, हमने उसे ये कहते सुना कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से ना बनी हो। और इसमें भी उनकी गवाही मुतफिक ना थी। तब काहिन आज़म ने बीच में खड़े होकर यूं कहते हुए यीशु से पूछा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? ये तुझ पर क्या इल्जाम लगाते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। काहिन आज़म ने उससे पूछने लगा और उससे कहा, क्या तू मसीह है? इतने मुबारक। यीशु ने कहा, मैं हूँ।
ابن انسان کو القادر کے دائیں بیٹھا اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتا دیکھو گے۔ اس پر قائد اعظم نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، اب ہمیں گواہی کی کیا ضرورت؟ دیکھو تم نے یہ سنا ہے کہ تم نے یہ کفر سنا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ قتل کے لائق ہیں۔ درباز اس پر تھوکنے، اس کا منہ ڈانٹنے، اسے مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے، نبوت کر۔ اور حاتم اسے تماچے مار کر لے گئے۔ اور جب پطرس پیچھے صحن میں تھا تو قائد اعظم کی لوڈیوں میں سے ایک آئی اور پطرس کو آگ تاپتا دیکھ کر اس پر نگاہ کر کے بولی، تو بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا؟ اس نے انکار کیا اور کہا، میں تو نہ جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ تو کیا کہتی ہے۔ اور وہ باہر دہلیز میں گیا اور مرد نے بانگ دی۔ پھر وہ لونڈی جس نے اسے دیکھا تھا پاس کھڑے ہونے والوں سے دوبارہ کہنے لگی، یہ انہی میں سے ہے۔ اس نے پھر انکار کیا اور تھوڑی دیر بعد پاس کھڑے ہونے والے پطرس سے پھر کہنے لگے، یقیناً تو انہی میں سے ہے کیونکہ تو بھی جلیلی ہے۔ مگر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا، میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا۔ اور پھر فور مرد نے دوبارہ بانگ دی۔ تب پطرس کو وہ بات یاد آئی جو یسوع نے اس سے کہی تھی کہ مرد کے دوبارہ بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ بس وہ رونے لگ گیا۔ جمعی صبح ہوئی، سردار کانڈوں نے بزرگوں، فقیوں اور ساری عدالت کے عالیہ کے ساتھ مشورہ کر کے یسوع کو باندھا اور لے جا کر پیلاطس کے حوالے کیا۔ اور پیلاطس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، تو خود ہی کہتا ہے۔ اور سردار کاہن اس پہ کون سی باتوں کا الزام لگاتے رہے۔ تب پیلاطس نے اس سے پھر پوچھا، کیا تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ دیکھ وہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں۔ لیکن یسوع نے پھر کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ پیلاطس نے تعجب کیا۔ پیلاطس عید کے موقع پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی چھوڑ دیا کرتا تھا جس کے لیے عرض کیا کرتے تھے، اور برابر نام ایک شخص ان باغیوں کے ساتھ مقیم تھا جنہوں نے بغاوت میں حکم کیا تھا۔ اور جب عوام پیلاطس کے پاس آ کر عرض کرنے لگی کہ وہ کر جو ہمیشہ ہمارے لیے کرتا ہے، تو اس نے اس کے جواب میں کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سردار کانڈوں نے حسد سے اس کو میرے حوالہ کیا ہے۔ مگر سردار کانڈوں نے عوام کو ابھارا کہ ان کے لیے برابا ہی کو چھوڑ دے۔ اور پیلاطس نے پھر مخاطب ہو کر ان سے کہا، پھر جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہو اسی سے میں کیا کروں؟ وہ پھر چلائے، اسے صلیب دے۔ مگر پیلاطس نے ان سے کہا، کیونکہ اس نے کیا برائی کی ہے؟ تب وہ اور بھی زور سے چلائے، اسے صلیب دے۔ تب پیلاطس نے عوام کو خوش کرنے کے ارادے سے ان کے لیے برابا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا کہ مصلوب کیا جائے۔ سپاہیوں نے اسے قلعے کے صحن میں لے جا کر سارے دستے کو اکٹھا کیا اور انہوں نے اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اس سے سلام کرنے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ اور وہ اس کے سر پر سرکنڈا مارتے، اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے۔ اور جب اسے ٹھٹھا کر چکے تو ارغوانی پوشاک اس پر سے اتاری اور اسی کے کپڑے اسے پہنا کر اسے سلیب دینے کو باہر لے گئے۔ اور شمعون نامی ایک کیروانی جو سکندر روفس کا باغ تھا ادھر سے گزرا،
اور انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا تاکہ اس کی سلیپ اٹھا لے اور وہ اسے جنجتا مقابلے لائے، جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور میں اور وہ ملا کر اسے دی، پر اس نے نہ لی۔ انہوں نے اسے مسلوب کیا اور پورا ڈال کر ہر ایک کے کیا کیا لے۔ اس کے کپڑے بانٹ لیے، اور تیسری گھڑی تھی جب انہوں نے اسے سلیپ دی۔ اور کتابہ پر اس کا الزام یہ لکھا تھا، یہودیوں کا بادشاہ۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو، ایک کو اس کے دائیں اور ایک اس کے بائیں مسلوب کیا۔ کیوں یہ نبی کا پورا ہوا کہ وہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ اور وہ جو پاس سے گزرتے تھے سر ہلا ہلا کر اس پر اٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے، واہ، تو جو خدا کی ہیکل کو اٹھاتا اور 3 دن میں پھر بناتا ہے، اپنے آپ کو بچا اور سلیپر سے اتر آ۔ اور اسی طرح سردار کاہن بھی موافقیوں کے آپس میں یوں کہہ کر ٹھٹھا کرتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ سردار اسرائیل کا بادشاہ رمسی اب سلیپر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھیں اور ایمان لائیں۔ اور وہ بھی جو اس کے ساتھ سلیپ پر کھینچے گئے تھے اسے ملامت کرتے تھے۔ اور 6ٹھی گھڑی ہوئی، 9ویں گھڑی تک سارے ملک میں تاریکی چھا گئی۔ اور 9ویں گھڑی یسوع اونچی آواز سے چلایا، ایلی ایلی لما شبقتانی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جو وہاں تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہنے لگے، دیکھو وہ الیاس کو بلاتا ہے۔ اور ایک نے توڑ کر اور اسپنج کو سرکے سے بھر کر اور سرکنے پر رکھ کر اسے پینے کو دیا اور کہا، ٹھہرو ہم دیکھیں، شاید الیاس اسے اتارنے آئے۔ تب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ موت کو قربانی کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہ صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جب اس نے اسے کو جان دیتے دیکھا تو کہا، یہ آدمی در حقیقت خدا کا بیٹا تھا۔ اور کئی عورتیں بھی دور سے دیکھ رہی تھی، اور وہ مریم مجدلی، چھوٹے یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور سلومی تھی۔ جب یسوع جلیل میں تھا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھی۔ اور بہت سی اور بھی تھی جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھی۔ اور جب شام ہوئی تو اس لیے کہ تہیہ یعنی سبت سے پہلے کا دن تھا، یوسف رام کی جو نامور مشیر اور خداوند کی بادشاہی کا منتظر تھا آیا اور جرأت سے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ اور پلاطس نے تعجب کیا وہ بھی کہ وہ مر بھی کیا ہوا ہے، اور صوبیدار کو بلا کر اسے پوچھا، کیا وہ مر گیا ہوا ہے؟ اور جب صوبیدار سے کیوں معلوم کیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ یوسف نے کتانی چادر موڑ لی اور یسوع کو اتار کر چادر میں کفنایا اور اسے ایک قبر میں رکھا جو چٹان میں کھودی گئی تھی، اور قبر کے منہ پر ایک بڑا پتھر لڑکا دیا۔ اور مریم مجدلی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ اسے کہاں رکھتے ہیں۔ جی کے سیرا سے ہماری سب بتائیں گے جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو۔